الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. یہ حدیث ہے اور اس کا باب ہے باب الصلاۃ من الایمان. نماز جو ہے ایمان میں سے ہے. وقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما كان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. یعنی صلاتکم عند البیت، کہ جو تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی، خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیے جانے سے پہلے اللہ ان کو ضائع نہیں کرنے والا. اس کے بعد اس حوالے سے حدیث لے کر کے آئے ہیں جس میں اس آیت کا شان نزول بھی بیان ہوا ہے اور یہ مسئلہ سمجھایا گیا. اس حدیث کے راوی ہیں برا بن عازب رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ اپنے ننھال میں اترے جو انصار تھے. یعنی مدینہ میں آپ کے ننھالی جو رشتہ دار تھے وہ رہتے تھے. آپ نے وہاں 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف، اچھا اس کا جو صحیح پروننسیشن ہے وہ بیت المقدس ہے. بیت المقدس بھی اس کو پڑھا جا رہا ہے، بیت المقدس. تو بیت المقدس کی طرف آپ نے 16 ماہ جو ہے یا 17 ماہ آپ نے نمازیں پڑھی. پھر آپ کی جو خواہش تھی وہ یہ تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو، اور جو آپ نے پہلی نماز بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی وہ عصر کی نماز تھی. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی. پھر آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ایک آدمی نکلا اور اس کا مسجد بنی حارثہ کی طرف گزر ہوا تو وہ لوگ رکوع میں تھے. وہ بولا کہ میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے. یہ سن کر وہ سب لوگ اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف گھوم گئے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے یہود اور عیسائی خوش ہوتے تھے، مگر جب آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ پھیر لیا تو انہیں یہ امر ناگوار گزرا. اور کہتے ہیں کہ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے کچھ مسلمان انتقال کر چکے تھے، تو ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کی نمازوں کے بارے میں کیا کہیں. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو یعنی نمازوں کو ایمان قرار دیا، ضائع کرنے والا نہیں ہے. اس حدیث سے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سمجھ میں آتی ہیں. سب سے جو پہلی چیز ہے وہ اس باب کا عنوان ہے کہ نماز ایمان میں سے ہے، اور نماز کا ایمان میں سے ہونے کے اب 2 معنی ہیں. یا تو ہم کہیں گے کہ یہ اصل ایمان میں سے ہے، یا ہم کہیں گے کمال ایمان میں سے، یعنی کہ نماز کو قائم کرنا اس سے ایمان بڑھتا ہے اور چھوڑنے سے بندہ محض گناہگار ہوتا ہے. یا دوسری صورت یہ ہے اگر ہم کہیں کہ اصل ایمان میں سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس کو چھوڑنے سے بندے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، انسان کفر میں داخل ہو جاتا ہے. اس حوالے سے علماء میں اختلاف ہے، اور جو زیادہ مضبوط بات ہے وہ یہی نظر آتی ہے کہ ایمان کا تعلق نماز کا تعلق اصل ایمان سے ہے. اس کو چھوڑنے سے انسان کفر میں
واقع ہو جاتا ہے، جیسا کہ دیگر حدیث میں ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ بین الشرکی بین ال بین بین الایمان والشرکی، ایسے ہے الصلاۃ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بندے اور بین العبدی، بندے اور شرک کے درمیان جو ریڈ لائن ہے، جو حد بندی ہے، وہ نماز کی۔ نماز پڑھنے والا بندہ اللہ کا بندہ ہے، فرما بردار ہے، اور نماز کو چھوڑنے والا کفر میں واقع ہونے والا ہے۔ اور دوسری اس حدیث میں بہت ساری مسائل ہیں۔ ایک تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تھے، مکہ میں تھے، تو کیا آپ وہاں پر بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ تو شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں اس میں 3 قول موجود ہیں علماء کے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے تھے، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان، اور آپ کا رخ جو ہے خانہ کعبہ کو بھی ہوتا تھا، اور اسی لمحے وہی جو سمت ہے وہ بیت مقدس کی بھی تھی۔ دوسرا قول ہے کہ آپ صرف خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے تھے، بیت المقدس کا آپ خیال نہیں کرتے تھے۔ تیسرا قول ہے کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے، لیکن جہاں تک تعلق ہے کیا خانہ کعبہ کو اپنے پیچھے بھی کر لیتے تھے، یعنی یا ایسی سمت بناتے تھے کہ دونوں کی طرف رخ ہو جائے؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ اعلم۔ یہ 3 اقوال ہیں۔ تو زیادہ صحیح بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف اس انداز میں رخ کرتے تھے کہ وہ آپ کا رخ خانہ کعبہ کو بھی ہوتا اور بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا۔ اور جب آپ مدینہ شریف میں آئے تو مدینہ میں بھی آپ نے خانہ کعبہ کی طرف رخ نہیں کیا بلکہ بیت المقدس کی طرف رخ کیا، لیکن آپ کی چاہت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس چاہت کے منظر کو بڑے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم آپ کے چہرے کے پھیرنے کو جو ہے آسمان کی طرف رخ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ آسمان سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس چاہت کو پورا فرما دے۔ اور اس حدیث سے اور بھی بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی ایک بندہ بھی خبر دینے والا ہو، خبر واحد، یہ انشاءاللہ اصول حدیث میں آپ پڑھیں گے، کوئی ایک بندہ بھی اگر خبر دینے والا ہو تو اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے خبر بہت سارے لوگ بیان کریں تو اعتبار ہوگا۔ چنانچہ صحابہ جو نماز میں تھے، ان کو ایک بندے نے آ کے بتایا کہ میں نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی ہے، تو انہوں نے نماز میں ہی اپنا رخ قبلے کی طرف خانہ کعبہ کی طرف کر دیا، اس ایک بندے کی خبر کی وجہ سے کہ حضور نے نماز خانہ کعبہ کی طرف جو ہے وہ رخ کر کے پڑھی ہے۔ اس میں کچھ فقہی چیزیں بھی ہیں۔ اچھا، تو اس کو تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں اس حدیث کو۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے خانہ کعبہ کے لیے، وہ اس میں جھلکتی ہے کہ جب آپ مکہ میں تھے تو تب تو آپ نے نہیں چاہت کی کہ آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو جائے، کیونکہ بیت اللہ سامنے تھا۔ لیکن جب آپ بیت اللہ سے دور ہوئے، پھر آپ کی یہ چاہت ہوئی کہ اب ہمارا قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا جائے، تو آپ بیت اللہ سے محبت کرتے تھے
اور حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ بھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے رویا کرتے تھے رویا کرتے تھے پھر آپ نے دعا کی، اللہ ان کے لیے مدینہ کو بھی ایسا محبوب بنا دے جیسے تو نے ان کے لیے مکہ کو محبوب بنایا ہے۔ پھر ان کے لیے مدینہ بھی محبوب ہو گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بڑے لطیف جذبات کے مالک تھے۔ یہ حدیث بھی آپ کے اس واقعے کے پیچھے آپ کی یہ جو جذبات ہیں خانہ کعبہ کے لیے، اس کو یہ بیان کرتی ہے کہ کیسے آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے اللہ تعالیٰ سے اس امید کے ساتھ کہ آسمان سے وحی اترے گی، اور اللہ کو آپ سے کتنی محبت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس ادا کو قرآن بنا دیا۔ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، ہم آپ کے آسمان کی طرف بار بار دیکھنے کو جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں اور اپنے نبی کی احساسات اور جذبات کا اس درجہ خیال رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خانہ کعبہ کو جب یاد کیا اور چاہا کہ وہ ہمارا قبلہ بن جائے تو اللہ نے اس کو قبلہ بنا دیا۔ اچھا، یہاں ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ نے کی اس فیصلے سے یہود اور نصارہ ناراض ہوئے، لیکن آپ کتنے مضبوط تھے کہ آپ نے ان کی ناراضگی کو اہمیت نہیں دی۔ کوئی کہہ سکتا تھا نا کہ ممکن ہے کہ یہودی اس وجہ سے دین کے اندر داخل ہو جاتے، یہ فائدہ ہو جاتا، وہ فائدہ ہو جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اہمیت نہیں دی، بلکہ آپ کی جو اپنی چاہت تھی، اس کی اور بھی بہت سی حکمتیں ہوں گی، صرف محبت نہیں ہوگی، اور بھی بہت ساری حکمتیں ہوں گی اور ہیں حکمتیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں ذکر کیا نا تو وہاں محبت اور جذبات کا تعلق ہے۔ تو انسان بسا اوقات اس سے اگر کوئی ناراض بھی ہوتا ہو اور وہ کوئی ایسی چاہت کر رہا ہے جو حق ہے، تو انسان کو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو ایموشنلی اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے کہ کوئی ناراض ہوتا ہے تو وہ اس کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا دل ہے، ٹھیک ہے، تو اپنے انسان جو اس کی اپنی جائز اور نیک چاہت ہے اس کو وہ کسی کے لیے ہمیشہ قربان کرنا، ہاں بسا اوقات آپ کو اپنی کوئی قربانی دینا وہ یقیناً جو ہے اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو بالکل ہی نفی کر دیں اپنی ذات کی۔ تو ہمارے یہاں تصوف کا ایک بہت بڑا نفسیاتی اثر یہ ہوا ہے کہ مسلمان جو ہیں خاص طور پر جو جتنا زیادہ دیندار ہوتا ہے اس سے اتنی زیادہ سوسائٹی قربانی مانگتی ہے، اس کو اس کی ذات کی اتنی نفی کو جو ہے گلیمرائز کیا جاتا ہے نا۔ آپ نے سنا ہوگا فلاں صوفی صاحب تھے، وہ پتہ نہیں جنگلوں میں رہتے رہے، کوئی کسی کنویں میں لٹکے رہے، ہے نا، کوئی جو ہے نا اس نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ نہیں، آپ جتنی اچھی صفات ہے نا، اچھے کپڑے پہننا، اچھا کھانا، اچھا پینا، تو آپ جتنا پڑھیں گے نا تصوف کو اور صوفیاء کو، تو یعنی ہمارا تو یہی وہ ہے نا بیسیکلی بر صغیر کے اندر، میں یہ نہیں کہ ان کے اچھے کام بھی یقیناً بہت سارے ہوں گے، لیکن یہاں پر مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بڑی غلط قسم کا ٹرینڈ ہے جو پھر ہمیں افیکٹ کرتا ہے۔ تو اس حدیث میں خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ یہود اور نصارہ ناراض ہوئے، ہے نا، ان کو یہ پسند نہیں آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پسند کو نہیں دیکھا، بلکہ آپ نے اپنی پسند کو دیکھا، آپ نے اپنی چاہت کو، اور وہ چاہت یقیناً حکمتوں والی چاہت تھی، اور دیکھا بھی آپ نے آسمان کی طرف۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچانے والے کی ہوتی ہے۔ نبی بذات خود اللہ سے آزاد کوئی قانونی حیثیت نہیں رکھتے،
وما ينطق عن الهوى، وہ کچھ بھی اپنی خواہش سے نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحا، وہ جو بھی بولتے ہیں اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ تو نبی کی حیثیت جو ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچانے والے کی ہے۔ اس لحاظ سے حدیث نبوی کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے جو فرامین ہیں وہ آپ کے کوئی ذاتی خیالات نہیں ہیں، جیسا کہ بعض منکرین حدیث جو ہے وہ یہ خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن کافی ہے، ٹھیک ہے؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس قرآن کو سمجھانے والے ہیں، اور آپ نے جو بیان فرمایا وہ وہی ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ ہاں، اس بات میں بحث ہو سکتی ہے کہ کوئی بات حضور کی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات جو ہے اس میں تحقیق ہو سکتی ہے، اس کے اندر گفتگو ہو سکتی ہے کہ آیا کہ یہ روایت حضور تک ثابت بھی ہوتی ہے یا نہیں، لیکن اس کے اندر بحث نہیں ہے کہ اگر کوئی بات حضور سے ثابت ہو جائے تو انسان پھر اس کو یہ سمجھے کہ یہ حضور کا اپنا جو ہے وہ حضور کے اپنے فیصلے ہیں اور اس وقت کی مناسبت سے فیصلے ہیں۔ بعض فیصلے یقیناً ایسے ہیں احادیث میں جس کو حضور نے خود تعین کر دیا بھی اس وقت کے لیے کسی واقعے سے متعلق ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ نے جو جرنل احکام دیے ہیں کہ جو آپ نے ایک کلی اصول بیان فرمائے ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے شریعت ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ دیکھنا، اللہ سے آپ کی التجا کرنا، یہ دلیل ہے کہ قبلہ مقرر کرنے والی ذات خدا تعالیٰ کی ہے، قانون بنانے والی ذات خدا تعالیٰ کی ہے، اسی لیے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے۔ اور اسی طرح اس کے اندر ایک اور بات یہ پتہ چلی کہ نماز کے اندر جو حرکت ہے، ایسی حرکت، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے کبھی پڑھیں گے آگے چل کر۔ نماز میں اگر کوئی حرکت ایسی ہو کہ جو ضروری ہو تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کو نہیں پتا کہ یہ کسی نے آپ کو بعد میں بتایا کہ آپ کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہے، تو آپ اس وقت اپنا رخ قبلے کی طرف کر سکتے ہیں اور کرنا ضروری ہے۔ نماز قبول ہی تب ہوگی جب قبلے کی طرف جو ہے وہ رخ کیا جائے، جب قبلے کی طرف رخ کیا جائے۔ تو اسی طرح سے ایک اور قرآن مجید میں ہی اس کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ تو اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ قبلے کی طرف آپ منہ کریں یا آپ کسی جو ہے غیر قبلے کی طرف منہ کریں، یہ مراد یہاں پر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں منافقین کی نفی ہو رہی ہے کہ وہ قبلے کی طرف منہ کریں یا نہ بھی کریں، جب تک ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے تو اس وقت تک وہ حیثیت نہیں رکھتی، لیکن جو ایمان لے آیا ہے پھر اس کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ اچھا، اسی طرح جو آیت ہے جس سے استدلال کیا امام بخاری نے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، یہ بھی جو ہے جو اس کے یعنی اس سے مراد وہ لوگ کہ جن کا پہلے رخ قبلے کی طرف نہیں تھا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے رہے، وہ وفات پا گئے، اللہ نے ان کے بارے میں یہ کلیئر کیا اللہ ان کی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کی ذات بڑی رحیم اور بڑی کریم ہے، اور جو اہمیت ہے وہ اللہ کے حکم کی ہے۔ جب اللہ کا حکم تھا بیت المقدس کی طرف تو تب وہ جو نمازیں تھیں وہ معتبر تھیں، جب رخ ہو گیا خانہ کعبہ کی طرف تو اصل چیز اللہ کی فرما برداری ہے، اصل چیز اللہ کی فرما برداری ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کسی انسان کی تحقیق کے نتیجے میں
وہ کسی غلط نتیجے پر بھی پہنچا ہوا ہو، تحقیق کرنے کے بعد، کوشش کرنے کے بعد غلط نتیجے پر بھی پہنچ جائے، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، اللہ اس کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی کوشش کرنے والا کوشش کرتا ہے حق پہنچنے کی، اگر وہ پہنچ جاتا ہے حق کو تو اس کے لیے 2 اجر ہے، اگر نہیں پہنچ پاتا تو اس کے لیے 1 اجر ہے۔ تو یہ بڑی ہی ایک اہم چیز ہے کہ ہمیں جو کوشش کرنے والے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اچھا، یہ ایک سوال کیا ہے کہ یہ جو آیات ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ مَسْجِدَ الْحَرَامِ، یہ مدنی صورت ہیں، یہ مدنی صورت ہے اور مدنی آیات ہیں جو مدینہ کے اندر اتری ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں واضح ہو رہا ہے کہ آپ نے مدینہ کے آنے کے بعد 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ یا تو خانہ کعبہ میں جب آپ تھے تو تب جیسا میں نے بتایا کہ یہ رائے صحیح زیادہ مضبوط یہی ہے کہ آپ اس طرح سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے تھے کہ وہ بیت المقدس کی طرف بھی ہو جاتا تھا اور قبلہ اور خانہ کعبہ کی طرف بھی ہو جاتا۔ تو باقی حقیقت کو تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ آیات پھر جو ہے وہ مدینہ کے اندر اتری ہیں۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم میں جہاں لکھا ہوتا ہے نا مدنی صورت یا مکی صورت، تو ضروری نہیں ہے کہ اس صورت کی ہر آیت ہی مکی ہو، ٹھیک ہے؟ اس صورت کی ہر آیت ہی مدنی ہو، یہ بات سمجھ لیجئے۔ تو یہ زیادہ تر آیات کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں۔ آپ کو بعض ایسی آیات مل جائیں گی مدنی صورتوں میں بھی جو کہ مکہ کے اندر نازل ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک اصول ہے، اس کو انشاءاللہ ہم اصول تفسیر کے اندر بھی ہم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر، میرے لیے دعا بھی کیجیے گا، طبیعت آج کچھ ایسی ہے۔ انشاءاللہ کل ہم پھر اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔